اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اہل سنت و معزز سامعین و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین رحمت للعالمین، عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، یہ شعبان المعظم شریف کا مقدس بابرکت پرفضیلت ماہ مبارک ہے جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے. شعبان المعظم کا مہینہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے. رجب المرجب شریف گزر گیا، شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا، اور اس کے بعد اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے. یہ 3 مہینے لگاتار رجب، شعبان و رمضان بڑی عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں والا مہینہ ہے. یہ تینوں مہینے ہمارے حق میں، آپ کے حق میں، سب کے حق میں بڑے ہی
مہربان ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے مونس ہیں، ہمدم ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ماہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان یہ کھیت کی سیرابی کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب پھر اس کا ثمر اور پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے فرمان رسول کا کہ ماہ رجب آئے تو تم عقیدے کی زمین پر اعمال کا بیج بونا شروع کر دو، کثرت سے نیکی کرو، نوافل پڑھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، درود کی کثرت کرو، استغفار کا ورد کرو، اعمال کا بیج بو دو ماہ رجب میں۔ اور شعبان کا مہینہ یہ سیرابی کا مہینہ، یعنی ندامت کے آنسو بہاتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں آہو زاری کرتے رہو، روتے رہو، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو۔ یہ اعمال کے بیج پہ تمہاری سیرابی ہوگی، اور جو ایسا کر لے گا پھر ماہ رمضان آ جائے گا، وہ ثمرات حاصل کرے گا، پھل کاٹے گا، انعام ملے گا، بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، رفعت ملے گی، مقام ملے گا، درجہ اونچا ہوگا، دنیا و آخرت اس کی سنور جائے گی۔ یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بالخصوص اس کی وہ 14ویں رات جسے شب براءت کہتے ہیں۔ 14 تاریخ گزار کر جو شب آتی ہے شب براءت کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز شب براءت کے اعمال و اشغال، اوراد و وظائف کے تعلق سے آپ آئندہ جمعے میں باتیں سنیں گے۔ آج چونکہ اسی مہینے کی 2 شعبان المعظم یہ بڑی اہم تاریخ ہے ہم لوگوں کے واسطے، اور وہ اس طرح ہے کہ ہم اور آپ سب اپنے کو حنفی کہتے ہیں، حنفی ہے ہم، اعمال و اشغال میں، عبادت و ریاضت میں، معاملات میں، میراث میں، دیگر امور میں ہم جب اسلامی نقطۂ نگاہ سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اور بدر الطریقہ امام المجتہدین، راس الفقہاء، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب، ذہانت و فراست و ذکاوت اور علم دین مصطفیٰ کے بحر ناپیدا کنار حضرت سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر، آپ پر، امت مسلمہ پر، نبی کے غلاموں پر، عالم اسلام پر اور اہل اسلام پر احسان ہے، ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے کہ انہوں نے اپنی محنت، اپنی کاوش، خدا داد صلاحیت، اللہ کی عطا کردہ دولتوں کا سہارا لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط کیا، اور قرآن و حدیث کے تئیں انہوں نے مسئلوں کا استنباط کر کے ہمارے آپ کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں کر دیا، اور طریقہ بتایا کہ یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو۔
پوری زندگی کے سارے مرحلے اسلامی نقطۂ نگاہ سے کوئی گزارنا چاہے تو ہماری کم علمی، ہماری نادانی، ہماری تمام طرح کی بے ترتیبی زندگی اگر چاہتی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان عالی شان کے مطابق زندگی گزاریں تو دشوار ہو جاتا، مشکلوں میں پڑ جاتے۔ حدیثوں سے بھی ہم حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، قرآن کریم سے بھی مسائل اخذ کرنے کی ہم پہ صلاحیت نہیں۔ ایسے موقع پر الجھ کر پریشان ہو جاتے۔ یہ کرم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے روح سے ایک ایک مسئلے کو مستنبط کر کے ہمارے سامنے کر دیا۔ اب جیسے کہ اللہ تعالی نے نماز فرض فرمائی اور نماز فرض ہونے کے لیے، ادا کرنے کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ اللہ نے فرمایا، قرآن میں حکم آ گیا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہرے کو اور دھو اپنے دونوں ہاتھوں کو مرافق تک اور اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ حکم قرآن کا آ گیا۔ بظاہر تو بڑا آسان ہے، لیکن جب ہم عمل کرنا چاہیں گے تو بڑی دشواری کا سامنا ہے کہ وجوہکم فاغسلوا وجوہکم فرما دیا، چہرے کو دھو۔ چہرہ کتنا ہے، کہاں تک دھویا جائے، کتنی مقدار رکھی جائے، یہ بیان قرآن میں نہیں آیا۔ اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنی تک۔ کوہنی کا کتنا آخری حصہ ہے یہ بیان نہیں ہو پایا۔ سر کا مسح کرو، کتنا کریں اس کا ذکر نہیں آیا۔ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پاؤں کو دھو کعبین تک، ٹخنے تک۔ ٹخنے میں کتنا حصہ شامل ہو اس کا ذکر نہیں آیا۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، فرض ہے، ایسا فرض ہے کہ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ ان میں خشک رہ گئی تو وضو ہی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب الجھن میں ہم گرفتار ہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی ضابطہ نہیں، اتنی سمجھ اعلیٰ نہیں، علم نہیں، شعور نہیں، عقل نہیں، تمیز نہیں، کیسے عمل کریں؟ چاہتے تو ہے ہم عمل کرنا، لیکن عمل کیسے کیا جائے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن کی ان آیتوں کے تئیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو بھی دیکھا، اور پھر ان دونوں کے روح سے آپ نے مسئلہ مستنبط کیا اور حکم فرما دیا، چہرہ دھو تو کتنا چہرہ؟ حد آپ نے بتائی، اوپر سے بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر نیچے ذقن تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چوڑائی ہے، یہ لمبائی ہے، اتنا چہرہ دھونا فرض ہے۔ یہ امام اعظم نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اور ہاتھ دھویا جائے تو کتنا کوہنی تک؟ کوہنی تک کا مطلب کیا ہے؟
کوہنی کے اگر بال برابر بھی کوئی حصہ خالی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ہم الجھن میں گرفتار ہیں، اوروں نے الگ الگ اس میں کوشش کیا اور مجتہدین نے اس کے الگ الگ احکام بتائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کوہنی تک دھونے کا مطلب یہ ہے کوہنی سمیت دھویا جائے، کوہنی کا پورا حصہ ہاتھ کے دھونے میں فرض ہے، کوہنی کے اوپر تک دھو لے تاکہ کوہنی کے حصے تک کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ اور اس کی بڑی علمی بحث ہے، لمبی بحث ہے۔ اسی طرح پاؤں کے لیے آپ نے فرما دیا ٹخنے تک، تو ٹخنے کو دھونے میں داخل فرمایا، ٹخنے کو دھونے میں داخل فرمایا۔ بعضوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم اپنے روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات تک إِلَى اللَّيْلِ فرمایا گیا، رات تک فرمایا گیا۔ لیکن جب رات کا ابتدائی مرحلہ آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، فوراً ہی روزہ افطار کر لیا جاتا ہے، لہذا اس کے تئیں یہاں یہ بھی حکم ہوگا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ دھو اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ تو جیسے رات کے ابتدائی حصے میں آنے کے بعد ہی فوراً روزہ پورا ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوہنی تک میں خالی ابتدائی حصے تک پانی پہنچ جائے تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سلسلے میں جو اپنی علمی اور عقلی دلیل پیش کی، آپ نے فرمایا کوہنی تک کا مطلب کوہنی کا ابتدائی حصہ نہیں بلکہ کوہنی سمیت ہے، یہ تداخل ہے، ایک دوسرے میں داخل سمجھا جائے گا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہا جاتا ہے تو ابتدائی حصے میں روزہ کھول لیا جاتا ہے، تو ابتدائی حصے تک دھویا بھی جا سکتا ہے، تو آپ نے پھر اپنی علمی دلیل سے سب کی زبان خاموش کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ غایت اپنے مغیّہ میں داخل جب نہیں ہوگا جب مغیّہ داخل کے جنس کا نہ ہو، اور جب غایت اپنے مغیّہ کا ہم جنس ہے، مغیّہ غایت کا ہم جنس ہے تو داخل سمجھا جائے گا۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ میں ابتدائی حصے میں اس لیے روزہ کھولا جاتا ہے کہ دن اور رات یہ ہم جنس نہیں ہیں، رات کی جنسیت الگ ہے، دن کی جنسیت الگ ہے، اس لیے وہاں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن ہاتھ انگلی سے لے کر مونڈے تک یہ پورا سب ایک جنس ہے، یہاں دونوں کی جنسیت ایک ہے، غایت مغیّہ اپنا ہم جنس ہے، اس لیے یہاں ابتدائی حصہ نہیں بلکہ مغیّہ کو داخل مانا جائے گا۔ اس طرح سے امام اعظم نے دلیل پیش کر کے سب کی زبان خاموش کر دی۔ سر کے مسح کے سلسلے میں بھی امام اعظم نے، امام شافعی نے فرما دیا کہ سر کا ایک بال پر بھی اگر مسح ہو جائے تو مسح ہو جائے گا۔ امام مالک نے فرما دیا کہ رؤوسکم وامسحوا برؤوسکم جو آیا ہے تو پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی اگر بال کا کوئی ایک بال بھی باقی رہ گیا تو مسح نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سلسلے میں بھی بڑی مضبوط دلیل، علمی دلیل پیش کی، اور آپ نے فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سر کا مسح کرو، تو چوتھائی سر کا مسح مقدار ناسیہ
پیشانی کے مقدار کے حصے کا مسح کرنا اتنا ہی فرض ہے، نہ زیادہ نہ کم، لیکن ہاں اب اس کو مجمل مان کر حدیث رسول اور عمل رسول کو بیان ٹھہرایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مقدس کو دلیل میں پیش کیا کہ میرے سرکار نے پورے سر کا مسح کیا ہے، لہذا چوتھائی فرض ہوگا، پورے سر کا مسح کر لیا جائے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اس طرح امام اعظم نے پوری زندگی اپنے علم، اپنے فضل، اپنے کمالات سے امت مسلمہ کی رہنمائی کی، اور ہم سب الحمدللہ ان کے ہی طریقے پر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، معاملات حل کرتے ہیں، نکاح، طلاق، میراث، حقوق العباد، بزنس، تجارت، زکوٰۃ، ہر معاملے میں امام اعظم کے طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں اور ان کے ہم پیروکار ہیں، ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے پروردگار عالم نے ہمیں جو جو نعمتیں دی ہیں وہ ساری نعمت بڑی عظیم نعمت دی۔ یہ میرے خدا کا کرم ہے کہ اگر خدا نے ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم دیا، اگر فاروق دیا تو فاروق اعظم دیا، اگر ہمیں شہید دیا تو شہید اعظم دیا، اگر ہمیں کوئی پیر دیا تو غوث اعظم دیا، اگر ہمیں کوئی امام دیا تو امام اعظم دیا، اگر کوئی مجدد دیا میرے خدا نے تو مجدد اعظم دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جتنا اعظم ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ قرآن کریم بھی اللہ کے تمام اور بھی کلام الہی ہے، ان سارے کلاموں میں قرآن بھی وہ کلام ہے جو کلام اعظم ہے، وہ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ جماعت بھی ہماری بڑی ہے، اللہ نے ہمیں سواد اعظم بھی دیا ہے، ہر عالم میں اللہ نے ہمیں اعظم دیا، اور ہم سب کو مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے سب میں اعظم بنا دیا ہے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی علم و فضل کے آفتاب اور روحانیت کا سرچشمہ اللہ کی عطا ہے۔ امام اعظم کا شباب اور ان کی عقل اور دانائی، فراست و ذکاوت کا کہاں تک کتنا کوئی بیان کرے۔ آپ کے بچپن کا عالم یہ ہے، اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو جو بلندی دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، بچپن کو آپ دیکھیے گا تو آگے کا اندازہ ہو جائے گا۔ ننھے امام اعظم ابو حنیفہ ابھی بچے ہیں، ننھے سے بچے ہیں، 7 سال یا 10 سال کے قریب آپ کی عمر شریفہ ہے، ننھی سی عمر ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور کسی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے تھے، ننھے بچے تھے کہ کوفہ کی سرزمین پر ایک مسجد کے قریب سے گزر ہوا۔ مسجد کے قریب سے جو ہی ابو حنیفہ ننھے سے بچے کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا مسجد میں مجمع کثیر ہے، جمع غفیر ہے، بڑی لوگوں کی بھیڑ ہے، بڑے بڑے سورما، علم و دانش پر اترانے والے، عقل و دانائی پر ناز کرنے والے، پڑھے لکھے باشعور لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص ہے جو مسجد میں منبر رسول پہ بیٹھا ہے، اور منبر رسول پہ وہ کچھ بیان کر رہا ہے۔ امام اعظم ننھے بچے ہیں ابو حنیفہ،
منظر دیکھ کر آپ مسجد کے قریب ہو کر دروازے کے پاس رک گئے۔ اس وقت آپ نے سنا کہ وہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوا خطیب یہ کہہ رہا تھا کہ خدا اگر ہے تو بتاؤ خدا کیا کر رہا ہے، خدا کیا کر رہا ہے، یہ سوال کر دیا۔ یعنی وہ آدمی دہریہ تھا اور خدا کی خدائی کا منکر تھا، پورے بندوں کو یہ ذہن دینا چاہتا تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، اور مجمع میں وہ کتابوں کے حوالے سے نہیں عقلی جواب مانگ رہا تھا کہ عقلی طور پر میرا سوال ہے اور عقلی طور پر تم لوگ بتاؤ کہ خدا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ پورا مجمع خاموش، کسی کی زبان سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ بڑے بڑے سورما، علم و دانش والے، فراست ذہانت والے لوگ بیٹھے ہیں، کسی سے کچھ نہیں جواب بن رہا، سکوت طاری ہے۔ ننھا بچہ یہ اس نے بھی سنا، ننھے بچے نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اس بچپن کے عالم میں ننھے بچے کے ذہن میں آیا کہ اگر اس کا جواب نہیں دیا گیا تو یہ سارے بندگان خدا گمراہ ہو جائیں گے، خدائی کا انکار کر دیں گے، اللہ کی معبودیت کے منکر ہو جائیں گے۔ جواب دینا بہت ضروری ہے۔ آپ کھڑے رہے اور وہ بار بار پوچھتا رہا، بار بار چیلنج کرتا رہا، بتائے کوئی خدا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ مجمع سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کہ یہ ننھا سا بچہ، اس نے قدم آگے بڑھایا، مجمع میں داخل ہو کر وہ آگے کو بڑھتا رہا۔ ننھا بچہ ہے، ذرا تعجب کی بات ہے، حیرانی کے عالم میں ننھے بچے ہمارے آپ کے گھر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ننھے بچے ہیں۔ ہمت، قوت، حوصلہ، استقامت کا عالم یہ ہے۔ مجمع کو، بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سارے لوگ حیرانی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں، یہ کون بچہ ہے، یہ بچہ کیسے آ رہا ہے، بڑا ہمتی ہے، اس کے آنے کا مطلب کیا ہے۔ آگے بڑھ گئے اور آگے یہ بچہ بڑھنے کے بعد مجمع سے مخاطب ہوا۔ مجمع سے اس نے کہا کہ یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ خدا ہے تو بتاؤ کیا کر رہا ہے۔ آپ لوگ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، اگر اجازت ہو تو اس کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پورے لوگ دیکھتے رہ گئے، حیرانی کے عالم میں، حیرت کے عالم میں پڑ گئے۔ ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے، یہ بچہ کیا جواب دے گا۔ کچھ نے کچھ سوچا، کچھ نے کچھ سوچا، لیکن کچھ دانشور لوگ بھی تھے، انہوں نے جب بچے کے جملوں میں استقامت دیکھا، شجاعت دیکھی، بہادری دیکھی، سمجھ لیا کہ بچہ استقامت بھرے لہجے میں پوچھ رہا ہے، یقیناً جواب دے گا۔ پورے مجمع نے مل کر اس بچے سے کہا کہ ہاں آپ جواب دیجئے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جواب آپ دے دیجئے تاکہ ہماری آبرو بچ جائے، ہدایت پہ ہم قائم رہیں۔ ننھے بچے نے جب مجمع کی حمایت لے لیا، اجازت لے لیا، سب نے کہا کہ ہاں اجازت ہے آپ کو، آپ جواب دیجئے۔ اب وہ ننھا بچہ اس خطیب کی طرف مخاطب ہوا اور اس خطیب سے کہا کہ تو نے سوال کیا ہے کہ خدا ہے تو کیا کر رہا ہے، میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ کیا کر رہا ہے۔ کہا کہ تم پہلے نیچے اترو، مجھے اوپر چڑھنے دو، اس لیے کہ جواب دینے والا افضل ہوتا ہے، سوال کرنے والا کمتر ہوتا ہے۔ تم سائل ہو، تمہارا درجہ کم ہے، میں جواب دینے والا ہوں، ہمارا درجہ اونچا ہے، تم نیچے آؤ، میں منبر پہ آؤں گا پھر جواب دوں گا۔ بات اصولی تھی، ضابطے کی تھی، سب نے تائید کیا۔
اور اس دہریہ کو، اس شخص کو نیچے ممبر سے اترنا پڑ گیا۔ جب وہ نیچے اترا تو یہ ننھا بچہ اپنا ننھا پاؤں ممبر پہ رکھتا ہے، ممبر پہ ننھا بچہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس دہریہ کو، پورے مجمع کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے اس دہریہ سے کہا، ہاں بتاؤ تیرا سوال کیا ہے؟ تم یہی سوال کر رہے تھے کہ خدا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جواب لینے کو تیار ہو جاؤ۔ تجھ جیسے دہریہ کو عزت سے ذلت کی کھائی میں لے جا رہا ہے، مس ننھے سے بچے کو عزت و وقار، بلندی عطا کر رہا ہے، یہ میرا خدا کر رہا ہے۔ ننھے سے بچے نے عقلی وہ جواب دیا کہ سب لاجواب ہو گئے، زبان پہ سکوت کا مہر لگ گیا۔ حضرت سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرقد انور پر پروردگار عالم انوار و برکات کی بارشیں فرمائے، ہم سب کو ان کے بتائے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب حنفی ہیں، حنفی بن کر رہیں، امام اعظم کے طریقے پر عمل کریں، خدا کی بارگاہ میں عزت اور بلندی حاصل کریں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں تو اور بھی پیش کرنے کو جی چاہتا تھا، لیکن بس اسی پر گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ اکتساب فیض اور حصول برکت کے لیے جو یہ چند جملے ہو سکے وہ پیش کر دیا۔ پروردگار عالم قبول فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔